السلام علیکم۔ حکومت جانے کے جب دن تھے ہم تبھی آپ سے عرض کر رہے تھے، گزارش کر رہے تھے کہ حکومت جا لینے دیجئے، اس کے بعد دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اور ابھی آپ دیکھیں چند دن گزرے ہیں، حکومت سے باہر گئی ہے پی ڈی ایم، نون لیگ، پیپلز پارٹی، یہ لوگ، اور اب کیا ہو رہا ہے جناب؟ اب تو ضمانت منسوخی کے کیس لگ گئے ہیں، اب تو گرفتاریوں کا خطرہ سر پر منڈلانے لگا ہے۔ اور وہ لوگ جو بہت زیادہ بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، جنہوں نے کتنے ہزار لوگوں کو گرفتار کروایا، کتنے گھروں پر چھاپے مروائے، پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی وزیر داخلہ نے اتنے چھاپے نہیں مروائے ہوں گے، اتنی گرفتاریاں نہیں کروائی گئی ہوں گی، اتنے پولیٹیکل پرزنرز نہیں ہوں گے جتنے رانا ثناءاللہ کے دور میں ہوئے۔ دور تو یہ تقریباً 16 مہینے کا ہے، لیکن اس میں ریکارڈ بنا دیا، کسی نے 5 سال میں اتنا کچھ نہیں کیا ہوگا۔ تو رانا ثناءاللہ صاحب کو مریم نواز صاحبہ کہتی تھیں کہ جی یہ دہشت کی علامت ہیں تحریک انصاف کے لیے، اور دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہے۔ لانگ مارچ کے دوران اس سے پہلے خود کہتے تھے 4414 ہم نے گھروں میں ریڈز کروائی ہیں، تو یہ کافی عرصے سے کام شروع ہو چکا تھا۔ تو رانا ثناءاللہ صاحب کی بھی اب جناب ضمانت منسوخی کے لیے کیس لگ چکا ہے۔ اس کے ساتھ مریم نواز صاحبہ کے لیے بھی آمدن سے زائد اثاثوں کا معاملہ ہے، شوگر مل کا معاملہ ہے، وہ کیس بھی اب 22 اگست کے لیے لگ گیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ نیب کے چیئرمین اب لائے تو یہی تھے، مگر بات یہ ہے کہ وہ ہیں ایک سابق آرمی آفیسر، اور وہ کس کی سنیں گے؟ وہ بڑوں کی سنیں گے۔ حکومت چلی گئی ہے، تو اب یہ جو خواہش ہے کہ رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ جی میاں نواز شریف صاحب کو گارنٹی بھی مل گئی ہے اور زیرو رسک بھی ہو گیا ہے، وہ آ رہے ہیں، مریم نواز صاحب بھی کہہ رہی ہیں جی میاں نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، وہ کن ٹرمز پر آ رہے ہیں؟ تو ابھی تابع داری کے امتحان اور بھی ہیں، بہت تابع داری بھی کرنی ہوگی۔ مریم صاحبہ خود کہا کرتی تھیں کہ جی راستہ بڑا آسان ہے حکومت میں آنے کا، مجھے وہ راستہ پتہ ہے، لیکن اس کے لیے وہ پالش کرنا پڑتا ہے کام، اور یہ اور وہ۔ تو انہوں نے بہت کیا اور سب کیا، لیکن اس کے باوجود اب یہ ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چپ کر کے بیٹھ جاؤ، الیکشنز نہ مانگنا، کوئی اس طرح کے کام نہ کرنا، یہ دیکھ لو یہ سارے کیسز تمہارے ہیں، اور جناب اس میں پھر گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں، اور سارا کچھ جو ہو چکا ہے وہ دوبارہ واپس آ سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ان 16 مہینوں میں انہوں نے جو بربادی کی ہے، جو ریکارڈ بنایا ہے بربادی کا، تباہی کا، وہ آہستہ آہستہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، رپورٹس سامنے آ رہی ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے بدنامی تو اداروں کی بھی ہوئی ہے، بڑوں کی بھی ہوئی ہے۔ اب وہ یہ بھی دکھانا چاہتے ہیں، ایک اس کا پرپس یہ بھی ہے کہ جی دیکھیں یہ جو نگران سیٹ اپ آیا ہے یہ بالکل غیر جانبدار ہے۔ تو اگر عمران خان صاحب جیل میں ہیں اور تحریک انصاف کے لوگ گرفتار ہیں، تو ادھر بھی کچھ نہ کچھ معاملات ہو رہے ہیں، اور اس میں ان پر بھی رگڑا آ سکتا ہے۔ تو لہٰذا ان کو تابعداری بھی کرنی پڑے گی، اگر بچنا ہے مزید تابعداری کرنی ہوگی، ذرا سا بھی بولے تو جناب یہ ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ گرفتاریاں ہو سکتی ہیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ بس کوئی یہ اگر ارمان مچل رہے ہیں نا کہ جی اپنی طرز پر آپ کہیں جی ہم پرائم منسٹر، نواز شریف صاحب پرائم منسٹر، تو اس کو بھول جائیں۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ لوگوں کو بھی اس چیز کا پتہ لگ گیا ہے۔ سابق سینیٹر مصطفی نواز کھوکھر وہ کہتے ہیں جی مریم نواز کبھی الیکشن نہیں جیت سکتی، ان کا کوئی ووٹ ہے ہی نہیں، ان کو کوئی ووٹ دے گا ہی نہیں، عوام پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، نواز شریف واپس نہیں آ سکتے، یہ جناب مصطفی نواز کھوکھر صاحب نے کہا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز آپ دیکھیے، آپ کو کہیں پی ڈی ایم نظر آ رہی ہے؟ کتنی پریس کانفرنسز اب ان کی ہو رہی ہیں، نوٹ کیا آپ نے؟ کتنے ان کے بیانات چل رہے ہیں؟ ابھی حکومت گئے چند دن ہوئے ہیں اور اسی میں یہ کام ہو گیا ہے ان کے ساتھ۔ اور تو اور احد چیمہ صاحب جو اس کابینہ کا بھی حصہ ہیں، شہباز شریف صاحب کی بھی کابینہ کا حصہ تھے، وہ شہباز شریف کہتے نہیں میں 30 سال سے آنکھوں کا تارا ہوں اسٹیبلشمنٹ کی، تو یہ شہباز شریف صاحب کی آنکھوں کا تارا ہے احد چیمہ صاحب، عمر سیف صاحب، ان کو لگایا گیا۔ لیکن احد چیمہ کا بھی جناب وہی معاملہ ہو گیا ہے جو رانا ثناءاللہ اور مریم نواز صاحبہ کا ہے، ان کے حوالے سے بھی جناب ضمانت منسوخی کا معاملہ چلا گیا ہے۔ اب جی سپریم کورٹ میں گزشتہ اتوار کی 5 درخواستیں 5 سماعت کے لیے مقرر کر لی گئی ہیں۔ چیف جسٹس عمرتا بندیال اور جسٹس اطہر من اللہ پر مشتمل بینچ مقرر کر دیا گیا ہے۔ مریم نواز، رانا ثناءاللہ اور احد چیمہ کے خلاف نیب کی درخواستوں پر آئندہ ہفتے سماعت ہوگی۔ پاناما جے آئی ٹی کے والیوم 10 اور 2014 میں پی ٹی آئی اراکین کی استعفوں کی درخواست کی سماعت بھی ہوگی۔ چیف جسٹس عمرتا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 2 رکنی بینچ نیب کی 3 درخواستوں پر سماعت کرے گا۔ بینچ میں جسٹس اطہر من اللہ بھی شامل ہیں۔ مریم نواز کی ضمانت منسوخی کی درخواست پر سماعت 22 اگست کو ہوگی، زیادہ دور بھی نہیں ہے جی۔ نیب نے شمیم شوگر ملز کیس میں مریم نواز کی ضمانت منسوخی کی درخواست دائر کی تھی۔
سابق وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کی آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں ضمانت منسوخی کی درخواست 23 اگست کو ہوگی۔ احد چیمہ کی ضمانت منسوخی کی درخواست پر سماعت 25 اگست کو کی جائے گی۔ سپریم کورٹ نے فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ پاناما جے آئی ٹی کے والیوم 10 کے اصول کے لیے براڈ شیٹ کمپنی کی درخواست پر سماعت 22 اگست کو ہوگی۔ 2014 میں تحریک انصاف کے اراکین قومی اسمبلی کے استعفوں کا معاملہ بھی سماعت کے لیے مقرر ہے۔ وکیل شاہد اورکزئی کی 2014 میں درخواست پر 21 اگست 2023 کو سماعت ہوگی۔ مریم نواز پر شمیم شوگر ملز کیس میں آمدن سے زائد اثاثوں کا الزام ہے۔ اسی ضمن میں نیب کی جانب سے لیگی رہنما کی ضمانت منسوخی کی درخواست دائر کی گئی تھی۔ سابق وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کی ضمانت منسوخی کی درخواست بھی سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ چیف جسٹس سمتا بندیال کی سربراہی میں قائم دو رکنی بینچ 23 اگست کو سماعت کرے گا۔ اس ضمن میں عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ نیب نے رانا ثناءاللہ کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں کے الزام میں ضمانت منسوخی کی درخواست دائر کر رکھی تھی۔ اس کے علاوہ عدالت عالیہ میں نگران وزیر اعظم کے مشیر احد چیمہ کی ضمانت منسوخی کی درخواست پر سماعت 25 اگست کو ہوگی، جبکہ سپریم کورٹ پاناما جے آئی ٹی کے والیوم 10 کے اصول کے لیے براڈ شیٹ کمپنی کی درخواست پر سماعت 22 اگست کو ہوگی۔ 2014 میں تحریک انصاف کے اراکین قومی اسمبلی کے استعفوں کا معاملہ بھی سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے، اور وکیل شاہد اورکزئی کی 2014 میں درخواست پر 21 اگست 2023 کو سماعت ہوگی۔ یہ جناب اب کیسز ہیں جو آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے۔ اب ہر طرف یہ خبر لگ رہی ہے کہ جی کوئی لکھ رہا ہے مریم، رانا ثناءاللہ، احد چیمہ کے خلاف نیب درخواستیں سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر، لیگی رہنماؤں کے کیس کھلنا شروع، مریم نواز کے بعد رانا ثناءاللہ کی ضمانت منسوخی کی درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ اس طرح اب یہ ہیڈ لائنز لگ رہی ہیں جی۔ اور ابھی آپ نے دیکھا، ہم نے اس پر تفصیل سے بات کی کہ حکومت جاتے ہی کارروائیاں شروع، 4 اہم سابق وزراء سمیت 48 سیاسی شخصیات کو بیرون ملک جانے سے روک دیا گیا۔ پھر اس کے علاوہ جناب اب لگتا ہے کہ لوگوں کو بھی یہ سمجھ آ رہی ہے کہ پتہ نہیں کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے، تو اب سب سے جو محفوظ جگہ ہے وہ ہے استحکام میں پاکستان پارٹی۔ اور اب حال یہ ہوا ہے کہ سابق صوبائی نائب صدر پاکستان مسلم لیگ نون بلوچستان مرزا شمشاد نے استحکام میں پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے، اور آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اب نون لیگ کی وکٹیں گریں گی اور وہ جائیں گے استحکام پاکستان پارٹی میں۔ ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو جناب کیسز بڑے ہیں اور بہت سے کھلنے ہیں۔ نیب کا معاملہ ابھی آپ دیکھیے آگے کہ کیا ہوتا ہے، اور یہ کھل سکتے ہیں، کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ مریم صاحبہ کا اگر میں عرض کروں تو اس میں آپ دیکھیں منصور علی خان صاحب کا انٹرویو آپ سب کو یاد ہوگا، جس میں کہتی ہیں روک دیں، یہ نہیں چلانا، اور پھر وہ گاڑی کا جب پتہ لگتا ہے کہ جناب گاڑی توشہ خانہ سے مریم صاحبہ نے لے لی، اور کوئی سرکاری عہدہ بھی نہیں تھا، خلاف قانون لے لی، گاڑی نہیں لے سکتے تھے، پھر انہوں نے بیچ بھی دی، اور یہ جو گھڑی بیچنے کہتے ہیں انہوں نے بیچ بھی دی مریم صاحبہ نے، اور اپنے اکاؤنٹس میں ظاہر کیا کہ اس پہ میں نے اس گاڑی کو بیچ کے اتنا کروڑ منافع کمایا ہے جی، اور اس کو بھی ظاہر کیا۔ کمال ہے کہ نہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا کہ ان کے جو شیئرز کا معاملہ تھا شوگر مل میں ہی غالباً، وہ جناب باہر سے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے شیئرز مریم صاحبہ کو دے دیے، کوئی یعنی کسی خلیجی ممالک کے بھی اس میں غالباً نام تھے، مجھے اچھی طرح یاد آ رہا ہے، اور کوئی اس میں پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے اتنے جناب شیئرز جو ہیں وہ مریم صاحب کے نام کر دیے، پتہ نہیں کتنا اس میں پیسہ تھا، تو وہ کس چیز کے عوض کیے ہیں؟ یعنی شیئرز اگر کوئی بیچ رہا ہے تو کچھ رقم بھی تو دی ہوگی مریم صاحبہ نے، اس کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے۔ تو یہ اب کس طرح سے کر لیتے تھے یہ منی لانڈرنگ اور یہ سارا کچھ؟ جس طرح زرداری صاحب والا معاملہ ہے وہ دیکھ لیجئے، اگر نیب کے یا سپریم کورٹ میں معاملہ ہے اور جس پہ چیف جسٹس نے کہا روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہو سکتی ہے، تو اس میں بھی وہ جعلی اکاؤنٹ کے کیس تھے، جس میں زرداری صاحب نے کہا تھا جی اگر کوئی ٹھیلے والا، رکشے والا، کوئی پاپڑ والا، کوئی دہی بلے والا، وہ اگر میرے اکاؤنٹ میں کروڑوں اربوں روپیہ بھیج رہا ہے تو اس کا قصور ہے، اس سے جا کر پوچھیں۔ یعنی وہ بیچارہ کہاں سے کما سکتا ہے کروڑوں اربوں روپیہ جو جناب ان کے اکاؤنٹ میں بھیج رہا ہے؟ وہ اومنی گروپ کا سارا چکر تھا، بیچارے لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا، ان کے شناختی کارڈ پہ اکاؤنٹ بنائے ہوئے تھے اور ان اکاؤنٹ سے سارا پیسہ ادھر ادھر جا رہا تھا۔ تو یہ سارے ان کے کھیل ہیں۔ اب اگر کسی نے احتساب کرنا ہو تو پھر، لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ صرف اس لیے ہے کہ جناب لائن پر رہیں، ورنہ آپ کی فائلیں بھی کھل سکتی ہیں۔ تو ذرا بھی ادھر ادھر ہوئے تو گرفتاری پھر ہو جائے گی۔ اللہ حافظ۔